تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ ویسا ہی کر چکے ہوتے جیسا ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، جیسا ان کو اللہ نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیے ہوتے تو یہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ہدایت ہوتے۔ اللہ نے تو ان کو فرمایا فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو پورے جہانوں میں اس زمانے میں جتنے دنیا میں سب پر فضیلت عطا کی تھی۔ کوئی ایک ہی قوم ہے ایسی جن کو اللہ نے جنت سے کھانے اتارے ہیں، وہ ایک قوم ایسی ہے کہ چلتے تھے نبی کے ساتھ تو آسمان کا ٹکڑا سایہ بن کر چلتا تھا، کبھی دھوپ نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک قوم ایسی ہے ناخن بڑھتے، نیت کر کے اگر رات میں سو جاتے تو فرشتے ان کے ناخن کاٹ دیتے تھے، ان کے کپڑے دھل جاتے تھے، اور کیا چاہیے تھا؟ اتنے آرام سے اتنے مزے کی زندگی تھی، اللہ نے ان کو اتنی سہولیات دی تھی۔ اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ سب وہی کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا تو آج تو یہ سب سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، سب سے زیادہ ایمان ان کے پاس ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کا قتل کیا ہے، قریب 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے ان یہودیوں نے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قاتل ہیں یہ، اور شرک ایسا بھی کیا، نبیوں کی شان میں بہتان تہمتیں ایسی لگائیں، اللہ کی پناہ آج بھی ان کی کتاب میں موجود ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ ابراہیم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق گھناؤنے عقیدے رکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ سے لڑتے تھے، کبھی وہ اللہ کو گرا دیتے تھے، کبھی اللہ ان کو گرا دیتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ اکھاڑے والا ایمان ہے، پہلوانوں کا ایمان ہے، اللہ کے نبی اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جرأت کریں گے؟ انبیاء اکرام کے متعلق انہوں نے یہ سارے عقائد گڑے ہیں، یہ یہودیوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے خبر ہے اس چیز کی کہ میں جتنا یہودیوں کے متعلق بولتا ہوں اتنی ہی زیادہ ان کو مرچیاں بھی لگتی ہیں، کیونکہ ایک چیز آپ محسوس کرتے ہوں گے آج کے زمانے میں یہ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس ٹاپک پر تقریباً کوئی بولنا نہیں چاہتا علماء میں بھی، کہ یہود و نصارہ کے ان کے شیطانی شرارتوں کے متعلق کوئی بھی گفتگو کرنا نہیں چاہتے، کوئی بیان کرنا نہیں چاہتا۔ اب وہ جانے کہ کیوں نہیں بیان کرتے۔ میرے عزیزوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے، ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس قوم کے بارے میں ہم تنبیہ کیوں نہ کریں؟ ارے میاں، جہاں کرنٹ کھلا رہتا ہے ہم وہاں ڈینجر کا بورڈ لگا دیتے ہیں، نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ چلتے پھرتے کوئی ٹچ نہ کر لے، تو یہ تمہاری جان جا سکتی ہے، لیکن اس قوم کے متعلق اگر ہم آج آگاہ نہ کریں تو یہ ایمان بھی ختم کرنے والی سازشیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے ان کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کرنا، بتانا۔ آج خفیہ طریقے سے پوری دنیا میں یہ اپنے جال بچھا چکے ہیں، پورے ٹیلی ویژن پر ان کا قبضہ ہے، میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، بزنس کے بڑی بڑی چیزوں پر ان کا قبضہ ہے، شیئر مارکیٹ پورا یہودی چلاتے ہیں، گولڈ مارکیٹ پورا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں مسلمانوں، کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر لیں تو میں ان کو ہی خدا مان لوں۔ الومیناتی تنظیم کے ذریعے بڑے بڑے سیلیبریٹی کو یہ لوگ خریدتے ہیں، فلموں کے جو ایکٹر ہیں ان کو خریدا جاتا ہے، نیتاؤں کو خریدا جاتا ہے، پلیئرز کو خریدا جاتا ہے، فٹ بال کے، ہاکی کے، کرکٹ کے، یہ جتنے بھی ہیں ان کو سٹار بنا کر کے پوری دنیا میں مشہور کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے عام بچوں کی۔ ایک ہیرو، ایک ایکٹر، ایک ایکٹریس پردے میں آ کر اگر فلم کے اگر وہ اپنے آپ کو ننگا کر کے بھی دکھا دے تو کئی لاکھ لوگ ننگے ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آسان کام ہے۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں فردن 10 لوگوں میں بیان کر رہا ہوں، پھر مجھے دوسری جگہ 10 کو صحیح کرنے میں ٹائم لگے گا۔ یہ شاطر دماغ ایسا ہے کہ ایک کسی کو
سٹار کو پکڑو، اس پر پورا انویسٹ کرو، پیسے لگاؤ اور اس سے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرواؤ تاکہ اس کی تمام حرکتوں کو ہر نوجوان اپنانے میں فخر محسوس کرے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے نا آج، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیچھے چلنے والوں کی آج تعداد ہے۔ آج کسی بھی بچے کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ٹارگٹ صرف مسلمانوں کو نہیں کیا، تقریباً سب قومیں اس کی ٹارگٹ ہیں، کیونکہ شیطان کے پجاری ہیں۔ ان میں سے بعض شیطان کی عبادت کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اس کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، مشہور و معروف کسی کا قتل کرتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ پوری دنیا میں رد و بدل کرنے کی کوششیں ہیں۔ ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ہم خدا سے لڑنے کے لیے فیلڈ بنا رہے ہیں، اللہ سے لڑنے کے لیے شیطان کی مدد لے رہے ہیں، اور اس میں ساری دنیا کو اپنی فوج بنانا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ سوال ہوگا، اتنا سب یہ کر رہے ہیں تو پھر خدا کی طاقت کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ زمانے میں ایسا کئی مرتبہ ہوا، رب تبارک و تعالیٰ 100 سال تک انہیں ڈھیل چھوڑتا ہے، 100 سال تک ان کو ڈھیل چھوڑتا ہے، اور بڑھو اور بڑھو، اور جس دن رب تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو سب جہاں تھے اس سے بھی خطرناک طریقے سے عذاب کے شکار ہو جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اس کی مثال میں ایسی ہی بتا دوں۔ آپ کی طاقت کیا ہے اور چونٹی کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے چونٹی نیچے سے چڑھتی ہوئی میرے ڈیسک پر آ رہی ہے اور میرے ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کرے گی، آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اس کو گرانے میں صرف مجھے انگلی بھی لگانا نہیں پڑے گا، پھونک دوں تو نیچے گر جائے گی، تو آپ اس کو چڑھنے دے رہے ہیں، چڑھنے دے رہے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کاٹنے کے ہی لیے آ رہی ہے تو کبھی کبھار اوپر تک آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ پھونک مار کر کے گرا دیتے، ہاتھ کا بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو تمہاری طاقت کہاں اور چونٹی کی طاقت کہاں؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اس طرح سے ان لوگوں نے اس سے قبل بھی ایسے معاملات کیے۔ نمرود کے زمانے میں انہوں نے بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور کہا کہ اس بلڈنگ پر چڑھ کر کے ہم خدا سے لڑائی کریں گے اور اس کو گرا دیں گے، اور پھر موت اور حیات سب ہمارے ہاتھ میں رہے گی، جس کو چاہے موت دیں گے، جس کو چاہے زندگی دیں گے۔ اور انہوں نے بنایا بھی، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی، قرآن میں فرعون کے متعلق آیا ہے کہ اس نے حامان سے کہا اپنے وزیر سے ایک بڑی بلڈنگ بنا، میں چڑھ کر کے موسیٰ کے خدا سے لڑ لوں گا۔ بنایا تھا انہوں نے، اور عیسائی کتابوں کے اعتبار سے نمرود کے زمانے میں پوری دنیا کو انہوں نے جمع کیا، ایک ہی لینگویج کیا تھا، سب کی زبان ایک بنایا، سارے لوگ ایک ہی زبان بولیں گے، سب کی کرنسی ایک ہی کر دیا تھا انہوں نے، سب کے پیسے سکے جو ہیں وہ صرف اور صرف بادشاہ وقت کے نام پر چلے، سب کی زبان ایک، پیسہ ایک، شہر پورا ایک بنایا گیا، پورے دنیا کو اس وقت ایک شہر میں بدل دیا تھا انہوں نے۔ 4000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اتنی بلند عمارات بنائی، اور اس پر چڑھ کر کے یہ کیا چاہ رہے تھے؟ خدا سے لڑیں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا کیا صرف اوپر ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے ایک فرشتے کو، یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن دیگر مقدس کتابوں میں، رب نے فرمایا اے فرشتوں ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک فرشتے کو دنیا میں بھیجا، ایک ہی، اس کے کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے آپ، کتنے فرشتے ہیں، ایک فرشتے کو بھیجا۔ روایت میں ہے کہ وہ فرشتہ صرف اپنے پر 2 مرتبہ ہلایا، پوری بلڈنگ گر گئی، جتنے اس پر چڑھ رہے تھے سب ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، جو بچے تھے سب کی زبانوں کو اللہ نے بدل دیا، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ۔
دنیا میں اس لیے مختلف زبانیں ہو گئی، سب الگ الگ ہو گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے سب میں اختلاف یعنی زبان کا اختلاف سب چیزیں ڈال دی. یہ ہو چکا تھا، سیم اسی چیز کو پھر سے واپس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گلوبل ولیج کیا مطلب ہے؟ یہ پوری دنیا کو ان لوگوں نے کیا کیا، انٹرنیٹ میں ایک گاؤں بنا دیا نا، اور لینگویج بھی ایک کرنے کی کوشش ہے. انٹرنیشنل لینگویج صرف انگلش ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. اور تقریباً آج ایسا ہی ہر ملک میں انگلش اگر آپ کو آتی ہے تو سب جگہ چل جائے گی. کرنسی بھی ورلڈ ٹریڈنگ کے لیے ڈالر ہے. پوری دنیا ایک ہی کرنسی پر آج تجارت کر رہی ہے کچھ کو چھوڑ کر کے. اور پھر یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ لوگ بلڈنگ نہیں بنائیں گے. بلڈنگ تو دبئی والے بنا رہے ہیں اونچی سے اونچی. اب یہ ڈائریکٹ اسپیس میں جا رہے ہیں، اسپیس میں چاند پر جا کر کے آ رہے ہیں. میرے عزیزو یہ الگ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے دل کی نیت اور ہے. اسپیس میں اوپر جگہ جگہ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں خدا جو ہم کو مارتا ہے، جو موت و حیات دیتا ہے. میرے عزیزو ان کی پوری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی انہوں نے کچھ فلمیں بھی بنائی ہیں انگلش میں، وہاں پر صرف مائنڈ پروگرامنگ کے لیے. الومیناتی تنظیم نے اس کو بہت بڑے پیمانے پر بعد میں ہونے والی چیزوں کو انہوں نے فلم میں اس لیے درشایا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ جا کر کے اسپیس میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں بیٹھا ہے وہ جو ہر ایک کو زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، سورج کو چاند کو چلا رہا ہے. اسپیس میں تک جا کر کیا ہے میرے عزیزو. اسپیس جہاں تک یہ جانے کی بات کر رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. کتنے ملین بلین ستارے ہیں. ایک تارا ہماری زمین سے بھی 10 گنا بڑا ہے، زمین سے بھی 10 گنا بڑا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اور یہ کتنے ٹریلین سال کا سفر ہوگا وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں. عرش جو اٹھائے ہوئے اللہ کا، رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو عرش فرمایا ہے وہ فرشتے اٹھا کر کھڑے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ، اس کے کان اور گردن کے بیچ میں جو مسافت ہے وہ 700 سال کی ہے. 700 سال اگر کوئی چلے تیزی سے، جو سواری ہے دنیا کی سب سے تیز سواری، تو اس کے کان سے کندھے کے بیچ کا اتنا فاصلہ ہے. باقی پورا فرشتہ کتنا بڑا ہے معلوم نہیں. یہ حاملان عرش کے بارے میں قرآن حدیث میں ہے جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ فرشتے چھوٹے فرشتوں میں سے ہیں. پھر جبرائیل کا حال کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں. میرے عزیزو یہ فرشتوں کو تک نہیں دیکھ سکے تو پھر خدائے جلال و جبروت کو کہاں دیکھ سکیں؟ اللہ رب العزت تک پہنچنا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کے لیے میرے مولا نے ممکن کیا تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خود رسول نہیں گئے تھے بلکہ اللہ انہیں پہنچایا تھا. باقی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. خیر، اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہ رب کے حکم کی پابندی کی بات کرتے ہیں. اگر یہ ایسا کر چکے ہوتے پہلے تو آج سب سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. انہوں نے کبھی اللہ کے احکام کی پابندیاں نہیں کی، بلکہ ان میں سے چند ہی لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے. اور رہی بات اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر یہ ہمارے حکموں کی پابندی کرتے تو ہم اپنی طرف سے بہت بڑا انہیں ثواب دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے پر چلاتے. لیکن آج یہ سیدھے راستے پر نہیں چل پائے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ احکام الہی پر پوری طرح پابند نہیں تھے. آج ہم سب کی بات میں کروں گا، آپ بھی یہ نہ کہہ دینا ہم وہ ہیں ہم یہ ہیں. تم میں سے
کہنے کا حق صرف ان کو ہے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، جنہوں نے حقیقت میں اپنی جانیں دی ہیں۔ وہ مدینہ طیبہ کا کتنے سال بعد کا یہودی آ کر کے صحابی سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ان کی نسلوں میں ہیں کہ اللہ نے جب ہمارے بڑوں کو، پرکھوں کو حکم دیا قتل ہو جاؤ تو ہم قتل ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں نا جس کو شیخی بغار رہا ہے، ڈینگ مار رہا ہے، کس چیز میں؟ کہ ہمارے پرکھوں نے، اللہ کا حکم آیا قتل ہو جاؤ تو ہم قتل ہو گئے، ہم ان کی نسلوں میں سے۔ وہ بھی کس کے پاس کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی رسول کے پاس۔ میرے عزیزو، اس صحابی کو یہ کہنے کا پورا حق تھا کہ تیرے پرکھوں کی تو بات کر رہا ہے، ہم تو موجود ہیں، ہم صرف نام رسول پر اپنی گردن کٹاتے ہیں۔ اللہ کا حکم آئے، یہ بات کی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان کو کہنے کا حق تھا۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کے ایسی رضا پر یہ چلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاں بلایا، جب بلایا، یہ سب نکل پڑے، جس جگہ بلایا ہے نکل پڑے۔ سوچے تو صحیح، بدر کے جنگ میں جانے سے قبل مدینہ طیبہ میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں آواز آ رہی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان۔ پوچھا گیا کہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں نبی کے ساتھ جاؤں گا۔ کہاں جانے گے؟ نان کٹائی لینے کے لیے؟ ارے میاں، وہ جان اور گردن اپنے ہتھیلی پر لے کر وہ پروگرام میں جانے کی بات نہیں کر رہے تھے۔ میدان جنگ ہے، کبھی بھی جان جا سکتی ہے۔ یہاں تو جہاں وائرس آیا ہے، ڈر کے مارے سارے سفر ختم ہو گئے۔ ارے نہیں جانا ہے بھائی، وہاں پر موت آ جائے گی۔ وہ صحابہ تھے جن کو معلوم تھا کہ تلواریں لٹک رہی ہیں ہمارے اوپر، پھر بھی جانے کے لیے بضد تھے۔ دونوں باپ اور بیٹا قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا ہو جائے گا۔ بیٹے کے نام کا قرآن نکلا، باپ نے کہا میں نہیں مانتا یہ قرآن۔ دونوں نے کہا یہ ناانصافی ہو رہی، ابا حضور کے پاس فیصلہ کروائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے کہا ایک کا گھر میں رہنا ضروری ہے، اور آپ حکم فرمائیں کون ہم میں سے دونوں میں سے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے میاں آپ گھر پہ رہیں، اس جوان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، کہا ہائے میرا بڑھاپا مجھے میرے نبی سے دور کر دیا، کاش میں جوان ہوتا تو میرے آقا کے ساتھ جاتا، یہ بڑھاپا مجھے دور کر دیا۔ وہ رغبت تھی ان صحابہ کی، ان کو کہنے کا حق تھا کہ ہم کو جب بھی حکم آیا ہے تو ہم جان ہتھیلی پر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج تو ہم چلا رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا۔ ہم بول تو سکتے ہیں میرے عزیزوں، لیکن جب وقت آئے تو کیا ہم اس کے لیے حاضر ہیں؟ وہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے، جو بندہ فجر میں بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ نبی کے لیے جان کیا دے سکتا ہے؟ جو میرے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنا ایک دکان بند نہیں کر سکتا، وہ کہاں اپنا پورا مال راہ خدا میں دے سکتا ہے؟ مال میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم دنیاوی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ یہودی نے کہا تھا ہمارے پرکھوں نے اللہ کے حکم پر قتل کر دیا، تو آج بہت سارے ایسے ہی سنی حضرات ہیں جو صرف اور صرف یہ کہتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے گھوم رہے ہیں پدرم سلطان بود، ہمارے باپ تو بڑے بادشاہ تھے۔ اب تم سے پوچھا جائے گا تم کیا ہو، تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ یقیناً صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، آپ کی قربانیاں کیا ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس آیت پر چلو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمام چیزیں کر لے جاتے جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اللہ فرمائے ضرور ضرور ہم انہیں سب سے زیادہ ہدایت پر رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ انہیں صراط مستقیم پر چلاتے اور اپنی جانب سے انہیں بڑا ثواب دیتے۔ تو آج میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اس آیت سے اخذ کر کے کہ اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ کو جو حکم دیا انہی تمام حکموں پر تم بھی آج عمل کر لے جاتے تو
اللہ کا حکم صادق ہے کہ وہ ضرور تمہیں سب سے اعلیٰ ایمان پر رکھتا، سب سے بڑی مدد تمہارے ساتھ ہوتی اور بہت بڑا ثواب اپنی جانب سے دیتا۔ آج جس کگار پر ہمیں دنیا لا کر کے چھوڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھی صرف اور صرف شیخی بگاڑ رہے ہیں۔ آج ہم صرف اور صرف ڈینگے مار رہے ہیں، جس کو لاف گزینی کہتے ہیں، یعنی بڑے بڑی باتیں کرنا، آپ کی زبان میں پھینکنا بولتے ہیں، بہت پھینک رہا ہے، لمبی لمبی پھینک رہا ہے۔ تو تقریباً دینی معاملات میں بھی پھینکنے والے بہت ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم یہ قوم ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی کرنٹ سچویشن آپ کی کیا ہے؟ آپ اگر اپنی تمام چیزیں قربان کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر آپ کو کہنے کا حق ہے کہ میں وہ بندہ ہوں کہ میرا مولا مجھے جس وقت پکارے میں بستر چھوڑ کر حاضر ہوتا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، شادی آج ہوئی حضرت حنظلہ کی، پہلی رات ہے اپنی دلہن کے ساتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی مدینے میں، احد کے میدان میں، جنگ احد میں جانے کے لیے۔ وہ رات آدھی گزر چکی، اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر ہے، ان کو کہا اٹھ کر کے، میرے آقا کی آواز آ گئی، حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی سے کہا اگر تم چاہو تو طلاق لے لو، بعد میں عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لو، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ اس خاتون نے پیر پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر کے نہیں کہا ہائے میرا سہاگن ابھاگن ہو جائے گا، سب لٹ گئی، کہاں مجھے میرے باپ نے کر کے دے دیا، ایک رات گزارا اور یہ جا رہا ہے۔ وفا شعار خاتون صحابیہ تھی، کہا اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جاؤ اللہ حافظ، صحیح سلامت لوٹے تو میں فخر سے کہوں گی کہ میں ایک غازی کی بیوی ہوں گی، اور اگر صحیح سلامت نہیں لوٹے تو بھی میں فخر کروں گی کہ میں شہید کی بیوہ ہوں۔ بیچ دیا۔ ان کے پاؤں میں کسی چیز نے بیڑی نہیں لگائی تھی، جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا نکل جاتے تھے۔ ان کی قربانیاں اپنی جگہ پر۔ اور پھر احد کے میدان میں دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی زخم کھا کر کے شہید ہو بھی چکے تھے، واپس نہیں آئے۔ ایک رات کا دولہا میدان احد میں شہید ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صرف ان تک آئی، بستر چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اے میرے عزیزو، یہاں اللہ کی پکار آتی، ہم بستر چھوڑ کر کے کیوں نہیں آتے؟ ہم اپنے کام و کاج سے فارغ ہو کر کیوں نہیں اللہ کے گھر کو بھر دیتے؟ تو کہیں تو ایسی ہے کہ زبان سے بولنے والی باتیں اور ہیں، عمل کے میدان میں اترنا اور ہے، یہ دنیا الگ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو سچے ایمان والوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو ہدایت کے اعلیٰ راستے پر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔